اللہ اللہ کر کے سارا راستہ درود پڑھتے استغفار کرتے میں یہاں تک پہنچی ہوں اور بالآخر کراچی سے ملتان واپسی کے لیے ٹکٹس لینے میں کامیاب ہوئی، اور یہ اللہ کی مدد کے بغیر بالکل ممکن نہ تھا۔ الحمدللہ کہ جس میں میں کامیاب ہوئی، کیونکہ کل ملتان پہنچنا ضروری تھا۔ لیکن آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور حیران ہوں گے کہ کیسے صرف ایک طبقے نے پوری قوم کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ ایک طبقہ پورے ملک پر سوار ہو گیا ہے۔ جس قدر میں مشکل سے یہاں پہنچی، اس کا اندازہ آپ اس دشوار گزار راستے سے لگا سکتے ہیں۔ ایک بار تو ایسے لگا کہ جیسے ویزے کے بغیر بارڈر پار کر رہی ہوں۔ تاریک دشوار راستے، خفیہ خانوں سے نکلنا، بیک ڈور استعمال کرنا، دکان کے شٹل بند رکھنا، تعلیم، کاروبار، روزگار، ضروریات سب ٹھپ۔ اب بتائیے کہ یہ کیسا یوم شہادت علی ہے۔ ایون گرین لائن بس سروس جو کہ ٹرانسپورٹیشن کا ایک اہم سورس ہے، اس سمیت دیگر سروسز بند کر دی گئیں، حالانکہ گرین لائن کا روڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس کا اپنا ٹریک ہے اور اکثر برج وغیرہ کے اوپر سے اور دونوں اطراف سے گرل پیک ہے، یعنی جلوس وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر اس کو بند کرنے کی کیا ضرورت؟ اور آپ دیکھیں کہ اس میں نہ صرف یہ کہ وقت ایک وسائل بھی سورسز اور فیول کس قدر ملکی عوامی ذرائع کا بے دریغ استعمال کیا گیا، اور کتنی مشقت اور زحمت ہے۔ یہ کوئی ایک دن ایک بار نہیں ہے۔ کوئی احتجاج ہو، دھرنا ہو، یا ایک مخصوص طبقے کے آئے روز کے جلوس، اور اچھا جن کے ناموں پہ یہ کرتے ہیں ان کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ کیا انسانوں کو تکلیف پہنچانا، بیماروں کو راستے بند کر کے مرنے کے لیے چھوڑ دینا، تعلیم میں رکاوٹ بننا، کسی کا سکول بند، کسی کے پیپرز کینسل، حتیٰ کہ خوشی غمی ڈیوٹی کسی پر جانا ممکن نہیں۔ یہ کون سا یوم شہادت علی ہے؟ یہ کون سی حسینیت ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سی ملک کی خدمت ہے؟ یہ کون سے اسلام کی سربلندی کے لیے دعوت ہے؟ حالانکہ حسین کے نانا کا فرمان ہے، جو شخص مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف دے اس پر لعنت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی نیکیاں بھی باطل ہیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں دیکھیں لا تبطلوا صدقاتکم، پھر آپ سبیلیں لگا رہے ہوں، بریانی بانٹ رہے ہوں یا کتابیں بانٹ رہے ہوں، یہ سب ضائع ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تکلیف پہنچا کر سوچتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، شریعت کی دعوت ہو رہی ہے، ہرگز نہیں۔ بلکہ مسلم کی حدیث کے مطابق تو راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ایمان کی علامت ہے۔ وہ حدیث جس میں فرمایا کہ افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا اور ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی علامت ہے، اور اسی کو اللہ کے نبی نے صدقہ قرار دیا۔ اور یہ جنت کا راستہ ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ راستوں کو آسان بنانا، کھلا رکھنا، یہ جنت کا راستہ ہے۔ آپ دیکھیے ان مناظر کو، کس طرح ایمبولینس میں مریضوں کو ہسپتال جانے سے، کس طرح مسافروں کو اپنی ضرورت کی جگہوں پر جانے سے روکا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے حسن و حسین کے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے نانا نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کہ جس کی اور کوئی نیکی نہ تھی سوائے راستے سے ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی دیکھی تو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا، اللہ نے اسی کے بدلے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اب بتائیے کہ جو لوگ راستے بند کرتے ہیں، کئی گھنٹے، پورا دن رات لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، کیا یہ لوگ اپنی نظر میں جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کے کاموں سے لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں، اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ خواتین، بچے، بڑے، مریض، معذور،
ضرورت مند گھروں سے باہر کوئی خوشی سے نہیں نکلتا، مجبوریاں، ضرورتیں، کام لے آتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے لیے آپ سہولیات کریں، الٹا شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے ان کے لیے مشقت، تنگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے لگا جیسے کوئی سرحد پار کرنی ہو، اتنا مشکل راستوں کو بنا دیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک جگہ تو میں آٹو سے رک کے، کہ میری منزل قریب ہی تھی، بس درمیان میں کنٹینر تھے، خود گئی پولیس والوں کے پاس کہ مجھے راستہ گزرنے کا ہی دے دیں، کہ لوکیشن میں صرف آدھا کلومیٹر کا فاصلہ آ رہا تھا کہ میں پیدل ہی چلی جاؤں، مگر نہیں، یوم شہادت علی جو منائی جا رہی ہے، بتائیے کہ یہ یوم شہادت علی ہے، کیا شہادت علی ہمیں یہ سبق، یہ تعلیم دیتی ہے؟ کیا سوانح علی رضی اللہ عنہ، حیات علی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، یہ سبق پڑھاتی ہے؟ آخر میں بس میں یہی کہوں گی کہ یا تو علی رضی اللہ عنہ کے راستے پہ چل پڑو اور انسانوں کے لیے آسانیاں ہی بانٹو اور مشقتیں، تکلیفیں مت کرو، یا پھر کم از کم ان کا نام لینا ہی چھوڑ دو کہ ان کا تمہارے ان اعمال سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔